مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا نیا لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی وہ ثابت ہے، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کی خاندان سے ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر؟ کیا اعمال ہیں آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا. مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے. یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں. یاد رکھیے تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیے، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بات دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے
کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے بات کو، کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گا تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے
تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے 3 میں سے کوئی 1 کام. پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے 1 ملتا ہے، یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے 1 دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے.
اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے. دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں. ہو آخرت میں بدلا اس کے برابر مصیبت ڈالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے, اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں, وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے, دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی, کل نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی, پرسوں نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی, 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے, بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے, پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے, اور وہ جنگل میں تھے. زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی, تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا. پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا. اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی. فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی, اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے. تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم احادیث کا علم حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے جو جہاد کی نیت جائے, یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے, وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے,
جیت گیا تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد, اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے. دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض میں, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا, دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے تھے. جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں, ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے, تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم, بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے, بولتی ہوں کیوں, پہچانتے ہم کو نہیں, ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں, ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے, بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا, کہے کے لیے سلام, سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم, اتنی کنجوسی ہو گئی, ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی, اس لیے کوئی ہوتا نا, پر ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے, عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے, آج کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے, اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے, بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے, لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجئے, کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جیب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجئے, دعائیں تو دیجئے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, صرف دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو, یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے, شریعت کے لیے, دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں دوسرے کو, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی, میرے بھائی میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتے دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں, بر صغیر میں بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دیتے, کیوں تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی, دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے, گھر کے حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں, 2 منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, 5 منٹ دعائیں پہلے, 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے جانے دعا کرتے رہیں گا اس کو, اللہ اچھا رکھے, فی امان اللہ, دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے, اس کو چلن معمول بنا دیجیے, اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے, دعاؤں کو خوب یاد کیجیے, ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, اردو میں بولیے, کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا, اس کا اصل ثواب تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا, اللہ اچھا رکھے, خوش رکھے, برکت دے, یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی, کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی, صرف دعا میں شرم, تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی, دعا دو تو شرم آ رہی, یہ کرو تو شرم آ رہی, اذان دو تو شرم آ رہی, باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا, اس کو شرم نہیں آیا, کیا دعا نہیں بہت شرم آتی, دعا اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا, یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی, اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو, تھوک رہے ہو تم سڑک پہ, ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں, بیچ میں بازو جانا چاہیے, اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر, زمین خراب ہوتی ہے. اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا, امت مسلمہ کہ اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے, کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں نا یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے,
جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا، ہم یہاں جانور رات میں رکے تھے تو ویسا آپ پہچان لیں گے، مسلمان برابر آئے تھے یہاں، برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائی۔ تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں۔ تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے سے۔ دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کو۔ اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار۔ دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں، یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی، ایک زبردست ہتھیار یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمایا کہا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے۔ جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی۔ خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے۔ نکل کر چلے گئے، جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا۔ جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا، نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر۔ آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھیے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، بڑی مچھلی ہوں گی بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا، اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا، فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر۔ تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے۔ یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو، اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا لہ، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا، اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا، وکذالک ننجی المؤمنین، ہم ایسی ہی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد، کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ انبیاء علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے، اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی، اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی، آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے، اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی۔
اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا. نماز استسقا کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقا کے لیے نکلے، جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس، معاف کرنا، اے سلیمان، تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا، افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے، اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں، فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو. جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو؟ ہم تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی، کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ، اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں، افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ، بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہگار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں، ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا؟ نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا؟ سب کے لیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے، رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آئے تھے، قوم نے بالکل ظاہر آئے تھے، بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو، تم مت کرو. جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے.
کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہے نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے. مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے, نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے, گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے, نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک, آدم کی اولاد کی دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے, لوگوں کو بہکا رہا ہے, پھسلا رہا ہے, گناہ کروا ہے نا. سب سے گناہ گار ہے نا, اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے, اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق؟ چل بھاگ, بزرگ کے ذریعے سے آیا, سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے, بھاگ گناہ گار ایک تو, اور سیدھے دعا, ہمت تیری اتنی. ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, جا کسی نبی کے وسیلے سے آ, جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ, سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا, ابلیس کہیں کا, بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا سنیے. تو شیطان جانتا تھا, اس نے نافرمانی کی اللہ کی, لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا, اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت. وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے, سیدھے سنتا ہے, میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرين, جا تجھے چھوٹ دی گئی, جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا, یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ, آدم کے وسیلے سے آ, محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ, فلاں سے آ, نہیں, سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے, گناہگار ہے, اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں, پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے, یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا, اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو ہے جا کر دور چلا گیا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا, ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہ کر چلے گا پانی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا, اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی, اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا, تو اللہ نے جواب دیا انی اعیذک ان